حکومت کے معاشی اصلاحاتی ایجنڈے کو شدید دھچکا، عاطف میاں کو ہٹائے جانے کے بعد ایک استعفیٰ۔ اقتصادی مشاورتی کونسل کے ایک اور رکن عمران رسول بھی مستعفی ہو گئے ہیں۔ ماہر معاشیات عمران رسول نے ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے مستعفی ہونے کا اعلان کیا۔ عاطف میاں کے استعفے پر مشاورتی کونسل کے رکن عاصم اعجاز خواجہ بھی احتجاجاً مستعفی ہو چکے۔ دوم عمران کے احتجاجاً استعفے کی وجہ سے دیگر ارکان نے بھی تحفظات کا اظہار کر دیا ہے۔ دنیا بھر میں عاطف میاں کو ہٹانے کے فیصلے کی گونج ہے۔ حکومت پر شدید تنقید بھی کی جا رہی ہے۔ حکومت نے ماہر اقتصادیات عاطف میاں کو اقتصادی مشاورتی کونسل میں شامل کیا تھا، لیکن عاطف میاں کی تقرری پر مختلف حلقوں کی شدید تنقید اور احتجاج کے باعث حکومت کو اپنا فیصلہ واپس لینا پڑا، جس پر فیصلے پر سوشل میڈیا صارفین نے شدید تنقید کی ہے۔ عاطف میاں کون ہیں اور دھرنے کے دنوں میں عمران خان ان کے بارے میں کیا رائے رکھتے تھے؟ آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ پرنسٹن یونیورسٹی کے اندر ایک 45 سال کی عمر سے کم پاکستانی، وہ دنیا کے 25 ٹاپ اکانومسٹ کے اندر، اس کا نام عظیم پروفیسر عاطف میاں 25 دنیا کے ٹاپ اکانومسٹ میں ہے۔ تو کیا میں یہ اپنے سمدھی کو رکھوں گا فائنانس منسٹر، یا عاطف میاں کو بلاؤں گا یہاں کہ تم بنا فائنانس منسٹر؟ عاطف میاں کو ہٹانے پر ایک کے بعد ایک استعفیٰ سامنے آ رہا ہے۔ اقتصادی معاشرتی کونسل کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے۔ ماہر معاشیات عمران رسول نے بھی اس پر بات کی ہے۔ اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں۔ اینکر پرسن کیپٹل ٹی وی انیکا نثار نے ہمیں اس وقت ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے۔ انیکا، شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ کس طرح سے دیکھ رہی ہیں حکومت کی ان کلا بازیوں کو؟ پہلے فیصلے کیے جانا، پھر واپس لے لینا، اور اس کے بعد اب اسی کونسل کے مزید رکن احتجاجاً مستعفی ہو رہا ہے۔ دیکھیے، ایک تو سب سے پہلے کہ بڑا افسوسناک عمل تھا کہ آپ نے کسی ایسے شخص کو اپنی حکومت آنے سے پہلے ہی ایک امید بھی دلائی ہوئی تھی، پاکستانی قوم کو بھی ایک امید دلائی ہوئی تھی کہ آپ لوگوں کی جو اقتصادی ایڈوائزری کونسل ہے اس کے اندر اعلیٰ ترین لوگ ہوں گے، اعلیٰ ترین عہدوں پہ فائز کرنے والے لوگ ایسے ہوں گے جو کہ واقعی میں میرٹ کے اوپر پورے آتے ہوں گے۔ دوسرا، عاطف میاں کا کیا مذہب ہے؟ وہ غیر مسلمان ہیں، وہ ٹھیک ہے، whatever the case is that is separate، لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا وہ کسی طریقے سے اکانومی کے معاملات کو سمجھتے نہیں ہیں؟ اب یہ جو 3 استعفے سامنے، ایک عاطف میاں کو سائٹ پر ہٹائے جانا یا ایک طرح سے جبری استعفیٰ لینے والی بات، دوسرا خواجہ صاحب، اور اس کے بعد اب عمران رسول، یہ تمام کے تمام وہ لوگ ہیں جو کہ اقتصادی ایڈوائزری کونسل کے نمبر 9، 10 اور 11 پر تھے، اور یہی وہ 3 لوگ ہیں جو باہر کی یونیورسٹیز کے اندر اعلیٰ مقام حاصل کیے ہوئے تھے۔ تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہماری اکنامک ایڈوائزری کونسل کے 3 سب سے زیادہ اہم لوگ استعفیٰ دے چکے ہیں یا جا چکے ہیں۔ ایسے میں اکنامک ایڈوائزری کونسل ہماری بڑی ایک طرح سے کہہ لیجئے لنگڑی اور لولی ہو گئی ہے، اس لیے کیونکہ اس کے لیے کام کرنا مشکل ہو جائے گا جب تک ہمارے پاس ورلڈ ویو نہیں ہوگا۔ ہم لوگ باہر سے قرضے لے لیتے ہیں، وہ بھی غیر مسلموں کے ذریعے آتے ہیں۔ ہم لوگ باہر سے امداد لے لیتے ہیں، وہ بھی غیر مسلموں کے تھرو آتی ہے۔ تو اگر کوئی شخص ہمارے مسلمانوں کو یا ہمارے پاکستانیوں کو اس تمام جو بھونچال سے نکال سکتا ہے تو اس کی مدد کیوں نہیں لی جا سکتی؟ دوسرا، یہ وہ شخصیت ہے عاطف میاں، اور اس کے بعد جو عمران رسول صاحب نے اب ریزگنیشن دیا ہے وہ بھی اسی معاملے کے اوپر دیا ہے کہ اس طرح سے اکنامک ایڈوائزری کونسل نہیں چل سکتی۔ اکنامک ایڈوائزری کونسل اگر آپ نے چلانی ہے تو صرف اور صرف میرٹ کی بیسس کے اوپر چلانی ہے۔ اس کے علاوہ باقی جتنے اکنامک ایڈوائزری کونسل کے اندر لوگ رہ گئے ہیں، جو 8 لوگ رہ گئے ہیں، ان کی طرف سے بھی شدید احتجاج سامنے آ رہا ہے۔ ڈاکٹر عابد سلیحی نے اس چیز کے اوپر شدید احتجاج کا مظاہرہ کیا۔ یہاں پاکستان کی اکانومی اس بات کی متحمل نہیں ہے کہ ہم یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی دیکھیں کہ کون جو ہے وہ کہاں ہے، کون کس طریقے سے عبادت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ ہم لوگوں کو بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم لوگ کس طریقے سے پاکستان کو اس اکنامک کرائسس سے نکال سکتے ہیں جس کے اندر پاکستان ابھی گھسا ہوا ہے یا بالکل پھنسا ہوا ہے۔ ان کی ایک کتاب ہے ہاؤس آف ڈیتھ۔ ہمیں اس صورتحال کو دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کو کس طریقے سے اکنامکلی بہتر کیا جا سکتا ہے۔ انیکا نثار، اینکر پرسن کیپٹل ٹی وی ہمارے ساتھ تھیں، آپ کا شکریہ۔